अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज का टॉपिक कोई फार्मूले के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो किसी शख्स के बारे में बताया जा रहा है, तो उसके लिए आप गौर से सुनिए। वो है आसफ़ फैमिली व्लॉग। आप शायद जानते होंगे आसफ़ फैमिली व्लॉग को, और आसफ़ भाई को भी जानते होंगे। तो चलिए आसफ़ भाई के बारे में मैं बात करती हूँ। आसफ़ भाई ने मेरे बारे में एक वीडियो बनाई और उसमें कहा कि कुछ बंदे हैं जो छोटे यूट्यूबर हैं, जो अपनी लिए शोहरत हासिल करने के लिए इस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं, जबकि ये बात 100% गलत है। जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, मैं उसको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मुझे मैं आप लोगों से पहले ये कहना चाह रही हूँ कि बड़ी बात से तौबा है, क्योंकि अल्लाह एक सेकंड भी नहीं लगेगा, वो मुझसे सब कुछ छीन लेगा, क्योंकि वो उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं। उसने हमें ये दौलत दी है, उसने हमें ये शोहरत दी है। तो बड़ी बात से पहले तौबा है मेरी। मैं ये बातें नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जब कोई किसी के ख़िलाफ़ बात करे या मेरे ख़िलाफ़, तो फिर मुझे उसको जवाब देना पड़ता है। ये मेरी आदत समझे या बुरी आदत समझे या अच्छी आदत समझे। तो आसफ़ भाई, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं, ना ही मुझे शोहरत की ज़रूरत है। शुक्र है अल्लाह पाक का, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। हमारा अपना सेल्फ बिज़नेस है, जिससे हम काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। और ये यूट्यूब बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि मैंने सोचा कि चलो एक 10 या 5 मिनट में अपनी अपनी ज़िंदगी का दूंगी यूट्यूब में, ताकि मैं यतीम बच्चों के लिए यूट्यूब के इनकम से उनके लिए छोटे छोटे घर बना सकूं, ताकि वो अपनी माँ के पास रह सके। क्योंकि आपको पता है, जिसके फादर नहीं होते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको रेंट के घर से निकाल दिया जाता है। उनकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है मासूम बच्चों की, क्योंकि वो घर के अंदर होते हैं। एक होते छोटे बच्चे, एक होते बड़े यंग बच्चे। उनकी ज़िंदगी अभी तबाह हो जाती, क्योंकि वो अपने बाप के साए के नीचे रहते हैं। बाप चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो उसको अपनी अच्छी ज़िंदगी देता है उन बच्चों को, बीवी को। जब वो नहीं होते तो वो बच्चे बिखर जाते, बर्बाद हो जाते, रास्ते पे आ जाते, उनके साथ बहुत कुछ हो जाता है। आज तक अगर अगर आप लोग उनको देखें ना, तो आपकी रूह कांप उठ जाएगी। आप लोगों को भी पता है कि क्या हालत होती है उन यतीम बच्चों की। तो मैंने इसलिए ये यूट्यूब चैनल बनाया कि हो सकता है अगर अल्लाह ने चाहा, मेरे हाथों ये सब हो, तो मैं इनके लिए घर बनाऊंगी, छोटे छोटे घर बनाऊंगी, एक एक कमरे के, ताकि वो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो यूट्यूब का मकसद ही यही था। तो अभी आप लोगों को व्यूअर्स पता चल गया होगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरे पास है, तो मैं अब उन इंसानों के लिए कुछ करूं जिनके पास कुछ नहीं है। बहुत से लोग होते यूट्यूबर्स, वो अपने लिए रखते। मैं किसी यूट्यूबर्स के पीछे बात नहीं कर रही, लेकिन जो रियल बात है मैं वो कहना चाह रही हूँ। मेरा मकसद ही सिर्फ यही है। तो बात ये है, तो आसिफ भाई, मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ, जब आपके पास पैसे थोड़े से क्या आगे, कि आपने अपनी बहन समीना बाजी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, वो भी पागल खाने हॉस्पिटल में, कोई ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल में आपने एडमिट नहीं किया था। समझ गए आप, मैं आपको जानती हूँ अच्छी तरह। आपके ऐसे करीबी इंसान ने मुझे बोला है जो आपको जानता है। तो जहाँ नाइंसाफ़ी होती है ना, मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चाहे वो यूट्यूबर वाला कोई शख्स हो या यूट्यूब के बाहर वाला कोई शख्स हो, जहाँ पे गलत नाइंसाफ़ी होगी, मैं वहाँ पे पहुँच जाती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि आप लोगों ने व्यूअर्स मेरे चैनल में देखा होगा, मैंने किसी के पीछे बात या किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं की है। मेरे अपने ही ब्लॉग्स होते, चाहे जैसे भी हो,
میں اس کو اپلوڈ کر لیتی ہوں، اور زیادہ میں یوٹیوب استعمال بھی نہیں کر رہی ہوں، آپ لوگ ویڈیو سے دیکھ لینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے یہ بات پتہ چلی آصف بھائی کی، تو مجھے کافی دکھ ہوا مجھے کہ آصف بھائی اپنے رشتوں کو خود سنبھالو، یہ نہ ہو کہ پرائے لوگ آپ لوگوں کو ایڈوائس دے کے اپنے رشتوں کو سنبھالو۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی جو سمینہ باجی بہن ہے وہ کافی انوسنٹ ہے، کیونکہ وہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ آپ کو پتہ ہے جو جانور لوگ ہیں، جانور جو ہے وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن سمینہ باجی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی ہیں۔ وہ آپ کا کیا لے لے گی؟ اتنا بڑا گھر ہے آپ کا، وہ آپ کا کیا لے لے گی؟ دیکھیں وہ اتنی معصوم ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرتی ہے، آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتی ہے، درختوں کے ساتھ کرتی ہے، اور پھر سو جاتی ہے، کھانا مانگ لیتی ہے، اور کیا کر لیتی ہے، معصومیت اس کے اوپر ہے۔ تو مجھے جب اس بات کا پتہ چلا، پورا پروف میں نے پتہ کیا، تو آصف بھائی جو ہے ڈپریشن میں آ گئے۔ آصف بھائی نے جلدی سے اپنی بہن کو ہاسپٹل سے واپس گھر لے آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے آصف بھائی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ آپ نے اپنے ولاگ میں کیا لکھا کہ سمینہ باجی ٹھیک ہو گئی، یہی آپ کی چوری پکڑی گئی، کیونکہ جو جھوٹے ہوتے ہیں نا ان کے وہ پھر وہ کچھ نہ کچھ غلط کر جاتے ہیں۔ آپ نے اس طرح لکھا سمینہ باجی ابھی ٹھیک ہو گئی، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ نے اس کو ہاسپٹل سے واپس لے آئے اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ آپ کا یہ اشارہ تھا، کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے تھے تو آپ کے منہ سے یہ بات بھی نکل گئی۔ سمینہ باجی تو آپ کے گھر میں رہ رہی ہے نا، آپ کہتے ہو نا سمینہ باجی تو میرے گھر، آپ کہتے ہو نا سمینہ باجی میرے گھر میں۔ جب آپ کے گھر میں تو آپ نے یہ کیوں لکھا کہ سمینہ باجی ابھی تو ٹھیک ہو گئی؟ آپ نے اس میں لکھا ہے نا، تو دیکھو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ میرا آپ سے کوئی لڑائی یا کچھ جھگڑا نہیں ہے، لیکن جہاں پہ غلط کیا آپ نے، میں آپ کے ولاگس دیکھتی بھی تھی، آپ لوگ مجھے اچھے لگتے تھے، لیکن جب سے آپ لوگوں نے یہ کام کیے ہے نا سمینہ باجی کے ساتھ، مجھے آپ لوگ اچھے نہیں لگے، تو میں نے سوچا میں اس پہ ولاگ بناؤں گی۔ اور میں سب ویورز سے کہتی ہوں اگر آپ کے گھر بھی اس ٹائپ کے لوگ ہیں معصوم، تو ان کو خدا کے لیے منٹل خانے مت بھیجیے، وہ اور بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ ان کو بس بچے کی طرح سمجھے، جیسے 1 سال کا بچہ نہیں ہوتا، ان کو اس طرح سے کیئر کرے، ان سے پیار کرے، تاکہ یہ لوگ نارمل رہے، اپنی زندگی جو باقی زندگی رہ گئی وہ گزار سکیں۔ تو آصف بھائی میری آپ سے یہی ایڈوائس تھی کہ اپنی فیملی کا خیال رکھے۔ اور دوسری بات، آپ نے جس انکل کو اپنے گھر لایا تھا، وہ پروین بلاگ، وہ بھی بڑا معصوم سا ہے، آپ نے اس کو جلدی سے پکڑ لیا، آپ کے پاس اور کچھ آپشن نہیں تھا نا، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ تو غریب سا بندہ ہے، چاچا ہے بیچارہ، آپ نے اس کو 2,000 روپے دیے، صرف 2,000 روپے دیے اپنے ولاگ میں لانے کے لیے۔ آپ کے پاس تو کافی پیسہ ہے، اگر ایک 20-25 ہزار اس کو دے دیتے تو ان کا گھر اچھا سے چل جاتا۔ وہ کافی انوسنٹ لوگ ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے، تھوڑا بہت تو دے دیتے۔ 2,000 سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے آج کل، 2,000 سے تو کوئی چیز ہی نہیں خرید سکتے آپ، تو بچوں کو لوگ دیتے ہیں، ایک 20-25 ہزار ہی تو دے دیتے، آپ کا کیا چلا جاتا۔ اور ہاں، جب آپ نے اس کو بلوایا تھا نا پروین ولاگ والے کو، انکل کو، تو اس بیچارے کو آپ نے اتنا چھوٹا سا ڈونگا تھا بچوں والا، اس میں آپ نے گوشت کے 2-3 پیس رکھ دیے تھے، اور 2 لوگوں کو آپ نے ایک ساتھ بٹھا دیا تھا۔ اتنا بڑا گھر ہے، اتنا وہ ہے، تو کاش تو آپ کو چاہیے تھا کہ اچھا خاصا گوشت اس کو رکھتے کہ وہ کھا تو لیتا۔ وہ بیچارہ تو ایسی بھی وہ ہے، اس کو تو کوئی بھی بلا دے تو وہ آ جاتا ہے، پیسوں کے لیے آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو کم سے کم 2,000 نہیں دیتے آپ اسے، کم سے کم 10,000 تک دے دیتے، وہ بھی کافی تھا، اور کھانا اچھا سے کھلا دیتے، کافی گوشت لے کے 1 کلو گوشت رکھ دیتے ان دونوں کو، تب جا کے ان کا پیٹ بھر جاتا۔ یہ کیا تھا اتنا چھوٹا سا ڈونگا؟ ویورز میں آپ لوگوں کو ذرا دکھاتی بھی ہوں یہ ویڈیو، دیکھیے گا۔ وہ ایک ہماری بہن جی ہیں، وہ ویڈیوز بناتی ہیں، وہ اس ٹائم ساتھ نہیں ہیں، لیکن جو ہے نا یہ انشاءاللہ بندہ ہے ویڈیوز جی، آپ دیکھیں، ان کی اس بندے کمیونٹی کے بلاگ بارے میں میں لگی بات ہوگی، کر میں رہی تھی آپ سے۔ ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ مہمانوں کے لیے کھانا
یہ دیکھیے کون سا کھانا رکھا ہے، اتنے تھوڑے سے پیسز اس کو رکھے اس بیچارے کو، اس بیچارے انکل کو، اور 2 لوگوں کو بٹھایا ہے۔ کھانا تو پھر صحیح دیا کرو نا آصف بھائی۔ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں ساتھ، دیکھے وہ بیچارہ بھی تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا۔ گھر پہ تو نہیں بنا سکے، بس ہوٹل سے منگوایا، کیونکہ یہ جو نا گھر کے آپ نے دیکھا اس کو؟ بس اپنے کو تنگ نہیں کرنا نا۔ تو ویورز آپ لوگوں نے دیکھ لیا اسے انکل کو اور اس کے کھانے کو۔ کم سے کم آصف بھائی اس کا خیال رکھیے گا، اور اپنی فیملی کا تو سب سے پہلے خیال رکھیے گا۔ بس میری یہی ایڈوائس تھی آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ آصف بھائی، اور کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اور مائی ویورز مجھے ضرور جواب دیجیے گا، کیونکہ میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں، جھوٹ نہیں بولتی ہوں۔ مائی آل ویورز خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے فیملی کا۔ اللہ حافظ۔